وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من وعلاهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى له بأن تصلي عليه. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے. جس سے تم روٹھو وہ برگشتہ دنیا ہو جائے. جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے. جس کو تم چاہو وہ قطرہ ہو تو دریا ہو جائے. اور نظر اٹھا دو کڑی دھوپ میں تو ساون برسے. نظر اٹھا دو کڑی دھوپ میں تو ساون برسے. مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے. مسکرا دو تو اندھیرے میں اجالا ہو جائے. اور ذرے ذرے میں اجالا ہے آپ کے نور کا. بے شک بے شک. ذرے ذرے میں اجالا ہے آپ کے نور کا. آپ جو رخ پھیر لے تو عالم میں اندھیرا ہو جائے. آپ جو رخ پھیر لے تو عالم میں اندھیرا ہو جائے. صحرائے کربلا کو بسایا حسین نے. صحرائے کربلا کو بسایا حسین نے. سب کچھ لٹا کے دین کو بچایا حسین نے. سب کچھ لٹا کے دین کو بچایا حسین نے. تاثیر مصطفیٰ کے لعاب دہن کی دیکھ. تاثیر مصطفیٰ کے لعاب دہن کی دیکھ. قطرات خون سے ظلم کو مٹایا حسین نے. قطرات خون سے ظلم کو مٹایا حسین نے. شیر بطول خون علی کا کمال ہے. شیر بطول خون علی کا کمال ہے. ذروں کو زر نگار بنایا حسین نے. ذروں کو زر نگار بنایا حسین نے. چمن دین مصطفیٰ ہے تو حسین مالی ہے. چمن دین مصطفیٰ ہے تو حسین مالی ہے. حسب بھی عالی ہے اور نسب بھی عالی ہے. یہ شان ہے یقیناً شہید اعظم کی. یہ کرامت ہے یقیناً شہید اعظم کی. حسین نام کروڑوں ہے اور یزید خالی ہے. حسین نام کروڑوں ہے اور یزید خالی ہے. لوح پہ قلم چلی تو وہ تحریر بن گئی. لوح پہ قلم چلی تو وہ تحریر بن گئی. خدا نے جو بھی چاہا وہ تقدیر بن گئی. لوح پہ قلم چلی تو وہ تحریر بن گئی. خدا نے جو بھی چاہا وہ تقدیر بن گئی. خدا نے جو بھی چاہا وہ تقدیر بن گئی. اور قربانیوں کا لفظ جس جگہ پہ لکھا گیا، قربانیوں کا لفظ جس جگہ پہ لکھا گیا
بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی، بے ساختہ حسین کی تصویر بن گئی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام و حفاظ قرآن متین و معزز حاضرین، سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا، اور ہم سب کو یہاں پر ذکر اہل بیت سننے کے لیے جمع کیا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ قابل مبارکباد ہے نوجوانان اہل سنت نواب پورا کہ انہوں نے ایک بہت اچھی کوشش کی اور یہاں پر ذکر اہل بیت کی مجلس کو قائم کیا۔ اللہ رب العزت ان نوجوانان اہل سنت نواب پورا کی اس کوشش کو حضور پاک علیہ السلام کے صدقے طفیل قبول فرمائے، آمین آمین۔ اور اللہ رب العزت ان کے اس جذبہ دین و سنیت کو قائم و دائم رکھے، آمین آمین۔ عزیزان محترم، خطبہ مسنونہ میں قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف کے ذریعے، وَالْجُوعِ، اور ہم آزمائیں گے تمہیں بھوک کے ذریعے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم آزمائیں گے تمہیں تمہارے پھلوں کو کم کر کے تمہارے جانوں کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے حبیب مکرم علیہ السلام، آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مقدس ہمیں یہ ذہن اور یہ فکر دیتا ہے کہ جب تک دلوں میں حضور آقا علیہ السلام سے محبت کامل نہیں ہو جاتی، وہ شخص مسلمان ہو نہیں سکتا، وہ اپنے ایمان میں کامل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، حضور پاک علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، کہ تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، اس وقت تک وہ اپنے ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، محبت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، انسان جس کو چاہتا ہے، انسان جس پر اپنی وابستگی کا اظہار کرتا ہے، انسان اس سے وابستہ ہر چیز سے محبت کرنے لگتا ہے۔ جب ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے ہمیں محبت کرنا ہوگی، حضور کے اہل بیت سے محبت کرنا ہوگی، حضور کے صحابہ کرام سے محبت کرنا ہوگی، حضور پر اللہ نے جو کتاب کو نازل کیا اس کتاب سے محبت کرنا ہوگی، حضور کی پسند کو اپنی پسند بنانا ہوگی، حضور کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنانا ہوگی۔ حضور جس کو چاہتے ہیں وہ ہماری چاہتوں کا مرکز بنے، حضور جسے پسند کرتے ہیں وہ ہماری پسند کا عقیدت مند
دشمن بن جائے۔ عزیزان محترم، یہی عقیدت کا، یہی محبت کا اصول ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اور آج ہم سب یہاں پر راکب دوش رسول، شہزادہ بطول، نور نظر مرتضی، برادر حسن مجتبی، عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے کربلا کی یاد بنانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، اسلام کے اولین دور پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اسلام کا یہ اولین دور قربانیوں سے بھرا پڑا ہے۔ صحابہ کرام نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی سرخروئی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، اپنے مال کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ وقت آیا تو وطن کو بھی چھوڑ دیا، تن کی ضرورت پڑی تن کو بھی لگا دیا، دھن کی ضرورت پڑی دھن کو بھی لگا دیا، اپنے ظاہر کو بھی لگا دیا، اپنے باطن کو بھی لگا دیا۔ عزیزان محترم، قربانیوں کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو تمام کمالات عطا فرمائے، تمام فضائل عطا فرمائے، تمام محاسن عطا فرمائے۔ حضور پاک علیہ السلام کی ہر چاہت کو اللہ رب العزت نے پورا کیا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے انبیاء کو پیدا فرمایا، فیضان نبوت تھا۔ اللہ رب العزت نے صدیقین کو صداقت کا مقام دیا، یہ تمام صدیقین کو صداقت کا فیضان حضور پاک علیہ السلام سے ملا۔ تمام صالحین کو صالحیت کا فیضان حضور پاک علیہ السلام سے ملا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ ہر نبی میں اللہ رب العزت نے ایک کمال عطا فرمایا، ہر نبی کو ایک فضل عطا کیا، ہر نبی کو خاص خوبی عطا کی ہے۔ لیکن جب باری آئی احمد مصطفیٰ کے، جب باری آئی محمد مصطفیٰ کے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام فضائل دے کر بھیجے، تمام کمالات دے کر بھیجے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں جتنے بھی کمالات تھے، ان تمام کمالات کا پیکر اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بنا دیا۔ عزیزان محترم، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نبیوں میں نبی ہی نہیں، تاجدار انبیاء ہے۔ صدیقوں میں صدیق ہی نہیں، تاجدار صداقت ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی صالح یعنی نیک نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام بظاہر شہید نہیں ہوئے، اور اللہ رب العزت کے پاس شہیدوں کا مقام بھی بڑا ہے، درجہ شہادت یہ بھی بہت بڑا درجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر خوبی عنایت فرمائی، ہر کمال عطا فرمایا، ہر فضل عطا فرمایا، لیکن شہید کہیں یہ کھڑے ہو کر یہ نہ کہے دے کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر خوبی سے نوازا، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر کمال سے نوازا، لیکن آپ میں شہادت والا درجہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی اس آرزو شہادت کو مکمل فرمایا۔ وہ کس طرح سے مکمل فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، والذی نفس بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، قسم ہے اس پاک پروردگار کے جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ یہ حضور پاک علیہ السلام کی آرزو شہادت ہے۔ مصطفیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ قربان کر دو، لیکن عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ رب العزت تمہیں لوگوں کی تکلیفوں سے بچائے گا، اللہ رب العزت تمہیں لوگوں کی اذیتوں سے بچائے گا۔ اور اس دنیا کے اندر کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو حضور پاک علیہ السلام پر تلوار چلا سکے، جو حضور پاک علیہ السلام پر حملہ کر سکے، جو حضور پاک علیہ السلام کا جان کا دشمن بن سکے۔ عزیزان محترم، ایک طرف
आरज़ुए शहादत है, एक तरफ वादा हिफाजत है। ये भी नहीं हो सकता कि अल्लाह अपने महबूब की आरज़ू को पूरी ना करे। ये भी नहीं हो सकता कि अल्लाह अपने वादे को तोड़ दे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ये आरज़ू, ये तमन्ना है कि मैं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं। अल्लाह का वादा है कि ऐ मुस्तफ़ा, हम तुम्हें लोगों की तकलीफों से बचाएंगे, लोगों की अज़ियतों से तुमको बचाएंगे। मुस्तफ़ा की चाहत है अल्लाह की राह में कुर्बान होना, अल्लाह का वादा है लोगों से बचाना। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की चाहत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह से पूरा फरमाया कि अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज में सोचने लगे कि काश हमारा क़िबला खाना-ए काबा होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाजी में हुक्म फरमा दिया कि अपना रुख क़िबले की तरफ कर लो, काबा मुकर्रमा की तरफ करो। हुजूर की चाहत थी, हज़रत उमर फारूक इस्लाम लाए, अल्लाह ने उनको वो तौफीक दे दी। हुजूर की चाहत थी कि डूबा हुआ सूरज निकल आए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डूबे हुए सूरज को निकाल दिया। हुजूर की चाहत थी चांद के 2 टुकड़े हो जाए, अल्लाह ने चांद के 2 टुकड़े कर दिया। हुजूर की चाहत थी कि दरख्त चलता हुआ मुस्तफा के कदमों में आ जाए, अल्लाह ने इसको भी पूरा कर दिया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब पाक अलैहिस्सलाम के हर आरज़ू को पूरा करता है, हर तमन्ना को पूरा करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब मुस्तफा की आरज़ू है अल्लाह की राह में शहीद हो जाए। अल्लाह का वादा है कि अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा। ये भी नहीं हो सकता कि मुस्तफा की आरज़ू पूरी ना हो। ये भी नहीं हो सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब की आरज़ू को पूरी ना करे और अल्लाह अपना वादा तोड़ दे। अज़ीज़ान मोहतरम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की इस आरज़ू को पूरी करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब फरमाया। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की ये चाहत थी कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। उस चाहत को पूरा करने के लिए आका अलैहिस्सलाम कि उस आरज़ू को पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ हबीब पाक अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए वो लोगों से जो आपकी बारगाह में दुनिया का कुछ माल लेकर हाजिर हुए, आपकी बारगाह में कुछ सोना लेकर हाजिर हुए, आपकी बारगाह में कुछ दराइम लेकर हाजिर हुए, आपकी बारगाह में कुछ दनानीर लेकर हाजिर हुए, आपकी बारगाह में दुनिया का साजो सामान लेकर हाजिर हुए। अल्लाह के नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हालात को देखकर सहाबा किराम में ऐसा कुछ लेकर आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ मुस्तफा कह दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे इस तबलीग से के बारे में तुमसे कुछ नहीं मांगता। हाँ, अगर तुम कुछ देना चाहते हो तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, कराबादारों से मोहब्बत करो, मैं जिसे चाहता है उसे तुम चाहो। अज़ीज़ान मोहतरम, जब ये आयत करीमा नाज़िल हुई तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपके कराबादार कौन हैं, आपके रिश्तेदार कौन हैं? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा है व वलदाहुमा, और उनके दोनों बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में यही जिक्र फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नफ्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। अब हम आएंगे शहादत की तरफ, लेकिन उससे पहले ये देखना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम की शहादत की आरज़ू पूरा करने के लिए इंतखाब फरमाया। आका अलैहिस्सलाम इमाम हसन से, इमाम हुसैन से बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की आरज़ू को पूरा करने के लिए इमाम हुसैन का इंतखाब किया गया। इसलिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम बचपन ही से इमाम हुसैन को तरबियत देते रहे, इमाम हुसैन को बताते रहे, इमाम हुसैन को सिखाते रहे। अज़ीज़ान मोहतरम, हुज़ूर आका अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नन्हे पांव से लड़खड़ाते हुए आए और नीचे गिर गए, फिर खड़े हो गए, फिर पांव लड़खड़ाने लगे। आका अलैहिस्सलाम ने जब मिंबर पे से अपने नवासे को देखा
تو حضور آقا علیہ السلام نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اتر آئے اور اپنے بیٹے کے امام حسین کو گود میں اٹھا لیا۔ عزیزان محترم، یہ مقام ہے امام حسین کا کہ مصطفیٰ نے مسجد نبوی میں نماز جمعہ کے وقت خطبہ چھوڑ کر امام حسین کو اپنے گود میں اٹھا دیا اور بتا دیا کہ امام حسین کا مقام کیا ہے۔ عزیزان محترم، بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی، یہی امام حسین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کا جرمن آقا علیہ السلام کی اقتداء میں اپنی نماز ادا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں۔ امام حسین جو اس وقت بڑے معصوم بچے تھے، حضور آقا علیہ السلام کے پشت انور پر چڑھ گئے۔ کسی صحابی کے پیٹھ پر آپ نہیں بیٹھے، کسی صحابی کے پیٹھ پر آپ چڑھ کر نہیں بیٹھے، اگر بیٹھے ہیں تو اپنے نانا جان کے پشت پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، سر سجدے میں جھکا ہے خدا کے لیے، لیکن اٹھاتے نہیں ہیں امام حسین کے لیے۔ جتنی دیر امام حسین آقا علیہ السلام کے پشت انور پر بیٹھے رہے، آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ عزیزان محترم، یہ مقام ہے امام حسین کا۔ حضور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار عالم، میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں، میں امام حسن سے محبت کرتا ہوں، مولا جو بھی اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، مولا جو ان سے بغض رکھے مولا انہیں تو جہنم میں داخل فرما۔ عزیزان محترم، اس لیے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا، کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور دیگر ارشاد فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید ہو کر مرتا ہے، جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہو کر مرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک نہیں دو نہیں 20 احادیث مبارکہ حضرات حسنین کریمین کے بارے میں ہے، بس بتلانا یہ مقصود ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کی یاد کرنا یہ شیعوں کا مشغلہ ہے، امام حسین کی یاد بنانا یہ شیعوں کی مجلسوں کی طرح مجلس ہے، عزیزان محترم آئے قرآن مجید کی طرف اٹھا کر دیکھیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم کو یاد کرو، حضرت اسماعیل کو یاد کرو، حضرت یعقوب کو یاد کرو، حضرت مریم کو یاد کرو، حضرت ایوب کو یاد کرو، حضرت یونس کو یاد کرو۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ کے محبوب بندوں کو یاد کرو، تو عزیزان محترم یہ اس لیے فرمایا تاکہ جب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو ہمارے اندر وہ ایمان کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا اور یہ سنت الہی ہے کہ نیک بندوں کا تذکرہ کرنا، وہاں پر رحمت خدا بندی کا نزول ہوتا ہے۔ ان کے ارشادات کو پڑھ کر، ان کی حالت زندگی کو پڑھ کر اس انسان کے اندر جذبہ ایمانی پیدا ہوتا ہے، سوئے ہوئے زمین جاگ اٹھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، امام حسین کی یاد بنانا یہ کوئی شیعوں کی علامت نہیں ہے، یہ تو سنت الہی ہے جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے پورے پاروں کے اندر اس طرح سے پھیلا کر رکھ دیا۔ سورہ یوسف کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرمایا، بچپن کا ذکر کیا، ان کے جوانی کا ذکر کیا، مصر کے گورنر